قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام، واجب الاحترام علماء کرام اور مہمانان گرامی، عقیدہ ختم نبوت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے باب کو بند سمجھنا اسلام کی وہ اساس ہے جس پر دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے، اور اس عقیدے کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہے، اور اس عقیدے کا انکار قرآن و سنت، عمل صحابہ اور اکابرین امت کی نظر میں صراحتاً کفر ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ میں اس اہم عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جس قدر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ سب محدود زمانوں کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہر نئے نبی کی آمد پر گزشتہ نبی کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تشریف لانے والے انبیاء مخصوص علاقوں، مخصوص شہروں اور مخصوص قبیلوں کی طرف نبی اور رسول بن کر تشریف لائے تھے۔ چنانچہ انبیاء گزشتہ کی نبوت کے بارے میں قرآن ان الفاظ میں اعلان کرتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن تاجدار ختم نبوت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدل دیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حکم فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں اور تمام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کی طرف نبی اور رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی ایک مخصوص مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے محل کی آخری اینٹ لگنے سے محل مکمل ہو جاتا ہے، ایسے ہی نبوت کے محل کی آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ پھر مثال بیان کرنے کے بعد واضح طور پر فرما دیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ کہ میں آخری نبی ہوں۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا إِنَّ النُّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ قَدْ انقطعت فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٌّ کہ بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب میرے بعد نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے اور نہ نیا نبی۔ اور یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے اسود عنسی کے قتل کا حکم فرمایا اور پھر اس کے قتل پر خوشی کا اظہار بھی فرمایا۔ اور اس کے علاوہ امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کے قتل پر ہوا، اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک تمام زمانوں میں نبوت کے دعوے داروں کے کفر و ارتداد پر پوری امت مسلمہ کا اجماع بلا فصل ہے۔ اور جب بھی کسی بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے کبھی اپنی تلواروں کے ذریعے اس کا قلع کما کر کے اسے جہنم واصل کیا، تو کبھی کلمی جہاد کے ذریعے اس فتنے کو راندہ درگاہ کیا۔ 1901 میں بر صغیر پاک و ہند میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے خود ساختہ نبی ہونے کا اعلان کیا تو امت نے اس فتنے کے سد باب کے لیے ہر میدان میں قادیانیت کا محاسبہ کیا، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے اس فتنے کی جڑوں پر کاری ضرب لگائی اور متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص بھی ختم نبوت کا کام کرے گا اس کی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
جو شخص بھی دیوار ختم نبوت کا کام کرے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص بھی دفاع ختم نبوت کا کام کرے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آئیے آج سے یہ عہد کریں، جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں